ایک بار کی بات ہے، مدینہ کی سرحد سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ وہ عورت بہت غریب تھی اور کئی دنوں سے گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ اس عورت نے چولہے پر خالی برتن رکھ دیا اور نیچے لکڑیاں جلا دی تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ رونا بند کر دیں، لیکن سچائی یہ تھی کہ برتن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے آس پاس راستے کو گشت کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر میری ریاست میں کوئی کتا بھی بھوکا مرے تو میں قیامت کے دن جواب دہ ہوں۔ چلتے چلتے وہ اس گاؤں کی طرف پہنچے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ وہاں پہنچے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دروازے سے پوچھا، بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی، یہ رو رہے ہیں کیونکہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے چولہا جلایا تاکہ انہیں لگے کہ کھانا بن رہا ہے، لیکن برتن میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تم نے خلیفہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ عورت نے غصے میں کہا، کیا خلیفہ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ریاست میں کوئی بھوکا نہ سوئے؟ اگر وہ اچھا حاکم ہوتا تو مجھے خود مدد ملتی۔ حضرت عمر چپ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ فوراً مدینہ واپس لوٹے، گیہوں کی بوری اور خود اپنے کندھے پر لے آئے، جس میں آٹا، تیل، کھجور اور کچھ ضروری سامان تھا۔ ان کا نوکر بولا، یا امیر المومنین، آپ یہ سامان مجھے دے دیجیے، میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر بولے، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ نہیں، یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ وہ خود اس عورت کے گھر پہنچے، کھانا پکایا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور مسکرانے لگے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت اب بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ اگلے دن جب اسے پتہ چلا کہ یہ مدینہ کا خلیفہ خود تھا تو وہ عورت حیران رہ گئی اور شرمندہ ہوئی۔ ایک اور بار مصر کے ایک گورنر کا بیٹا ایک غریب نوجوان کو بنا وجہ مار ڈالا۔ جب معاملہ حضرت عمر تک پہنچا تو انہوں نے اس غریب گورنر کے بیٹے کو مدینہ بلوایا اور وہی غریب لڑکا جسے مارا گیا تھا اسے حکم دیا کہ تو بھی اسے اسی طرح مار سکتا ہے جیسے اس نے تجھے مارا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس لڑکے نے معاف کر دیا، لیکن سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ اسلام میں انصاف کتنا بڑا ہے، چاہے وہ گورنر کا بیٹا ہو یا غریب کسان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انصاف، امانت داری، ایمان اور خدا کے ڈر کی وجہ سے وہ کہتے تھے جس قوم میں انصاف مر جاتا ہے وہاں ظلم پنپاتا ہے۔ اس کہانی سے سیکھ ملتی ہے، لیڈرشپ صرف طاقت نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے ڈر سے بڑا کوئی ڈر نہیں۔ انصاف اور برابری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ بھوکے کی مدد کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔